بابل ایک تاریخی شہر دنیا کے قدیم ترین شہروں میں شمار ہونے والا ایک تاریخی شہر ہے۔ بخت نصر کا تعمیر کردہ شاہی محل اور بابل کے ملک باغ قدیمی فن تعمیر کے بہترین نمونے تھے۔ وہ بھی اسی شہر میں موجود تھے۔ بابل کے ملک باغات کو دور قدیم کے عجائبات عالم میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ بابل میسوپوٹیمیا موجودہ عراق کا ایک قدیم شہر ہے جو سلطنت بابل اور کلدانی سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ یہ موجودہ بغداد سے 55 میل دور بجانب جنوب دریائے فرات کے کنارے آباد تھا۔ 4000 سال قبل مسیح کی تحریروں میں اس شہر کا تذکرہ ملتا ہے۔ 175 قبل مسیح میں بابلونیا کے بادشاہ حمورابی نے اسے اپنا پایا تخت بنایا تو یہ دنیا کا سب سے بڑا اور خوبصورت شہر بن گیا۔ بخت نصر بابل کا ظالم بادشاہ بخت نصر 605 قبل مسیح سے 562 قبل مسیح تک اپنے زمانے کا سفاک ترین اور ظالم بادشاہ تھا۔ اکثر مورخین کہتے ہیں کہ اس کے دماغ میں ہر لمحہ فتح کر لو کا بھوت سمائے رہتا تھا۔ جنگجو تو تھا ہی، ہر لمحہ کچھ کر گزرنے کا بھوت بھی اس کے سر پہ سوار رہتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بلا کا ذہین اور اعتماد کی دولت سے مالا مال تھا۔ اسے بنو قد نصر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا تھا۔ ملک بابل کا بادشاہ تھا۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ بابل موجودہ عراق کے قدیم نام میسوپوٹیمیا کا ایک قدیم شہر تھا۔ میسوپوٹیمیا قدیم تہذیب کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ 689 ق میں بادشاہ بنو قد نصر یا بخت نصر دوم نے اسے دوبارہ تعمیر کروایا۔ پرانا شہر دریائے فرات کے مشرقی کنارے پر آباد تھا۔ بخت نصر نے دریا پر پل بنوایا اور مغربی کنارے کا ایک وسیع علاقہ بھی شہر کی حدود میں شامل کر لیا۔ اس کے عہد میں شہر کی آبادی 5 لاکھ کے قریب تھی۔ ملک باغات جن کا شمار دنیا کے 7 عجائبات میں ہوتا ہے اسی بادشاہ نے اپنے ملکہ کے لیے بنوائے تھے۔ 539 ق میں ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل پر قبضہ کر لیا۔ 275 ق میں اس شہر کا زوال شروع ہوا اور نئے تجارتی مراکز قائم ہونے سے اس کی اہمیت ختم ہو گئی۔ اب اس کے صرف کھنڈر باقی ہیں۔ بابل کا ذکر ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں کی کہانی کے ساتھ ساتھ قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ انگریزی میں اس شہر کا نام بیبیلون اور ملک یا سلطنت کا نام بیبیلونیا کہلاتا ہے۔ مسلمان تاریخ دانوں اور جغرافیہ کے مطابق بابل کا شہر اسلام کی آمد سے طویل عرصہ قبل تباہ کر دیا گیا تھا۔ بابل کی جگہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سن 400 ہجری میں عباسیوں کے دور میں ایک چھوٹا سا گاؤں بابل کے نام سے موجود تھا۔ ابن نوفل نے بھی اس کے وجود کا ذکر کیا ہے۔ ان کے مطابق اس کی عمارتوں کو عراق میں سب سے قدیم سمجھا جاتا ہے۔ یہ بادشاہوں نے بطور دارالحکومت تعمیر کروایا تھا۔ ان کے جانشینوں نے بھی دارالحکومت کے طور پر اسے استعمال کیا۔ ابو الفتح لکھتے ہیں کہ یہی وہ شہر تھا جس میں نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تھا۔ آج کل کھنڈرات کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا، تاہم کھنڈرات کے درمیان میں ایک چھوٹا سا گاؤں اب بھی موجود ہے۔ یاد رہے یہ وہی شہر ہے جس میں اسکندر یونانی 32 سال کی عمر میں 323 قبل مسیح میں اس دنیا سے رخصت ہوا تھا۔ یہ وہی اسکندر ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے آدھی سے زیادہ دنیا کو فتح کیا تھا۔ سلطنت بیبیلونیا سلطنت بابل جس کو بیبیلونیا بھی کہتے ہیں ان 2 سلطنتوں کا نام ہے جو جنوبی میسوپوٹیمیا موجودہ عراق میں قائم ہوئی۔ پہلی سلطنت قدیم بیبیلونیا کا دور تقریباً 1750 تا 1200 ق کا ہے۔ اس کا بانی حموربی تھا، جبکہ نیا بیبیلونیا کا یا کلدانی سلطنت کا دور ہے جو 6 صدی قبل مسیح میں شاہ نیبوکدنیزار نے اشوری سلطنت کے کھنڈروں پر قائم کی اور جس شاہ بنو قد نصر یا بخت نصر نے عروج بخشا۔
ان دونوں ہی سلطنتوں کا دارالحکومت بابل تھا۔ 539 کافی میں سائرس اعظم نے بیبیلونیا کو سلطنت فارس ایران میں شامل کر لیا۔ بیبیلونیا اپنے عہد کا مہذب ترین ملک تھا، جہاں کی زبان موجودہ سامی زبانوں عبرانی عربی کی ماں تھی۔ اس کا رسم الخط مخی یا بیکانی ساگوشی دنیا کے قدیم ترین خطوں میں شمار ہوتا ہے۔ لوگ مظاہر پرست تھے، لیکن انہیں مذہب سے زیادہ دنیا سے دلچسپی تھی۔ انہوں نے دیوی دیوتاؤں کے معبد بھی بنائے، لیکن ان سے کہیں زیادہ پرشکوہ شہر اور باغات تعمیر کیے۔ بخت نصر کا تعمیر کردہ شاہی محل اور ملک باغ قدیمی فن تعمیر کے بہترین نمونے تھے۔ بابل کے لوگ علم و ریاضی کے ماہر بھی تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے ہی علم ہیئت کو سائنس کا درجہ دیا تھا۔